ہم لائیو ود شیراز کے ساتھ میں ہوں شیراز احمد شرازی. ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس کے حوالے سے اہم اپڈیٹس اب آئی ہے کہ ملزم کو رات جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اعلی قتل سمیت، اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ملزم کا جو تعلق ہے وہ پنجاب سے ہے. ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر صدام مانگر صاحب موجود ہیں. ان تمام تر واقعات اور خاص طور پر راولپنڈی اسلام آباد کے کرائم اسٹوری پر جو ہے ان کی کافی گہری نظر ہوتی ہے. ان سے بات کریں گے. صدام بھائی وقت دینے کا بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے، کیا اپڈیٹس ہے، یہ واقعہ کس طرح پیش آیا اور پولیس نے جو مرکزی ملزم تھا ان کو بھی گرفتار کر لیا؟ اچھا، اس میں دو تین چیزیں ہیں وہ جو آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. ایک تو سب سے پہلے کل رات کو ایک میسج چلا ہے جس میں ہمیں پتہ چلا جی کوئی ٹک ٹاکر ہے اور اس کا یہ نام ہے اور اس کا قتل ہو گیا. اچھا، پہلے ہم نے سمجھا کہ یہ شاید اپنے کسی آبائی علاقے میں ہوئی ہوگی تو ہم پھر اس طرف اس کو لے گئے، لیکن بعد میں جب ہم نے اسلام آباد پولیس سے چیک کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تھانہ سنبل کا علاقہ ہے جہاں پہ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اس کے بعد اس کی تصدیق کی، پھر اس کی تصویریں نکالی. اچھا، رات کو جو پولیس کی جو تفتیش تھی، رات کے وقت جب یہ واقعہ ہوا ہے، جو ابتدائی تفتیش تھی پہلے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی، اس میں پولیس جو ہے وہ 2 چیزیں سامنے آ رہی تھی. ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کو غیرت کے نام پہ قتل کیا گیا ہے، یا پھر کوئی دوسرا چکر جو ہے وہ کوئی لڑکی اور لڑکے کا کوئی آپس میں کوئی تعلقات ہوں گے تو اس وجہ سے شاید جو ہے وہ قتل کیا گیا. لیکن یہ دونوں جو پہلو تھے پولیس ان پہ تفتیش کر رہی تھی. جو پہلا غیرت کے نام والا تھا اس کو جو ہے وہ اس لیے چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں سامنے، جس طرح جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ جو مقتولہ ہے ثنا یوسف، اس کی والدہ کی مدعیت میں ہوئی ہے. تو اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ملزم آیا ہے اس سے ہماری وہ جس نے مارا ہے اور مار کے وہ چلا گیا، اگر پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے تو سامنے آنے پر اس کو شناخت کر سکتے ہیں. تو ایک چیز تو واضح ہوتی ہے ان کے جو بیان ہیں اسی سے کہ یہ کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی قریبی عزیز نہیں تھا. اچھا، دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بندہ گھر میں گیا ہے اس ٹک ٹاکر سے، اس نے بات بھی کی ہے، تو اس نے کہا آپ بیٹھے میں پانی لاتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہو، لیکن یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کیونکہ رات گئے ہی. اچھا، جو پولیس نے اس کو ریسٹ کیا ہے نا ملزم کو، یہ بھی بڑی ایک ٹیکنیکل چیز ہے. پولیس نے اس کو ریسٹ کیا ہے اس بیس پہ کہ یہ ملزم ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ رابطے میں تھا، اس لیے یہ اتنی جلدی ٹریس ہوا ہے. پھر یہاں سے یہ واردات کرنے کے بعد جیسے ہی پنجاب یہ فرار ہوا ہے تو پولیس رات گئی وہاں پر گئی ہے. پولیس ذرائع سے فی الحال جو ابتدائی معلومات ہیں وہ ہمیں یہ مل رہی ہیں کہ فیصل آباد سے اس کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے. ابھی تک پولیس ٹیم جو ہے وہ اس کو لے کے یہاں پر نہیں پہنچی ہے. یقیناً اسلام آباد پولیس کی جانب سے جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ملزم کو یہاں پر جب شفٹ کریں گے تو اس کے بعد اس کی باقاعدہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی جائے گی، کیونکہ اسلام آباد پولیس کے لیے بھی یہ ایک گالی سمجھ لیں آپ کے اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ وفاقی دارالحکومت میں خاتون کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے. سب سے بڑا جو سوال ہے اس میں یہ اٹھانا چاہیے کہ بھائی لوگ، آپ نے اگر دیکھا ہو، آپ اسلام آباد گھومتے ہیں، کسی کو ناکے پہ روک لیا نا پولیس نے تو وہ ایسے آپ کی جیبیں بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کتنے بڑے ملزم ہیں یا کتنے بڑے آپ وارداتی ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس اسلحہ ہے ان کی نہ جیب چیک ہوتی ہے نہ ان کو کوئی پکڑتا ہے، وہ اپنے ٹارگٹ تک چلے جاتے ہیں اور آسانی سے اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں، جس طرح کل رات ہوا. اس سے پہلے G9 میں ہو چکا ہے، اور ہاسٹل کی طالبہ کو بھی اس طرح جی وہ جو اسلامی یونیورسٹی کی جو ہاسٹل میں رہتی تھی، تھانے رمنے کا وہ علاقہ تھا. اسی طرح ایک ماڈل خاتون تھی، آج سے کچھ 3 سے 4 سال پہلے کی بات ہے، اس کو شہزاد ٹاؤن کے علاقے میں اسی طرح بے دردی سے قتل کیا گیا تھا. اچھا، یہ تو صرف وہ خواتین کی یا یہ ٹک ٹاکر ہیں یا وہ ماڈل خاتون ہیں، اس کے علاوہ اور بڑی ٹارگٹ کلنگ ہے. میلز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اسلام آباد میں. تو اسلام آباد پولیس کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا جس کو انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اچیو کیا. اور میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو مرڈر ہے اس میں اتنی جلدی ملزم کو ٹریس کر لینا، یقیناً ہمیں اسلام آباد پولیس کی کارکردگی کو بھی سراہنا چاہیے. جہاں پہ ان پہ تنقید بنتی ہے ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ہم کرائم کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اچھا قدم تھا کہ انہوں نے رات گئے ہی، کل جیسے ہی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اسی ٹائم انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ٹریس کیا. CIA کی بھی مدد لی، کال ٹریس، کال ڈیٹا نکالا، جس کی مدد سے ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کی آخری کالز جو ہیں
وہ ہوئی ہیں اس کے ساتھ، ٹک ٹاکر کے ساتھ۔ صدام، چونکہ کرائم اسٹوریز پر آپ کی کافی گہری نظر ہوتی ہے، ہانر کلنگ کا جو کہہ رہے تھے وہ تو سائڈ پہ اب ہو گیا ہے، پنجاب سے ان کو گرفتار کیا ہے، تعلق بھی پنجاب سے ہے۔ اب آپ کو آپ کے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کوئی دوستی والا معاملہ تھا، یا پھر کل یہ بات بھی آئی تھی کہ گھر میں گھس کر چوری ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اب گزشتہ رات اس واردات کے علاوہ اسلام آباد میں شراز صاحب 11 وارداتیں ہوئی ہیں، جس میں ڈکیتیاں بھی ہوئی ہیں، گھر میں F10 میں ایک گھر میں گھسے ہیں، وہاں پہ پورے اہل خانہ کو یرغمال بنایا، لیکن جاتے ہوئے وہ طلائی زیورات، نقدی، دیگر قیمتی اشیاء، جس طرح یہ سکرینیں ہمارے پاس، یہ تو ہمارا آفس ہے تو یہاں پہ زیادہ لگی ہوئی ہیں، ایک LCD تو تقریباً ہر گھر میں بڑی 2-4 تو لگی ہوئی ہیں، اس طرح کی چیزیں وہ اتار لیتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا بائک کھڑا ہے وہ لے جاتے ہیں، تو بڑی قیمتی چیزیں لے کے گئے ہیں۔ یہ جو FIR ہوئی ہے تھانہ سنبل میں، اس کو اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں کسی چیز کی مسنگ کمپلین جو ہے وہ FIR کے اندر موجود نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ کوئی چوری یا ڈکیتی کا یہ واقعہ تھا۔ تو یہ یقیناً اس وقت تک جو ہے وہ یہ ابھی بھی حتمی رائے اس پہ آپ قائم نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دوستی کا ہی کوئی معاملہ تھا، کیونکہ وہ خاتون جو ہے جو مقتولہ ہیں وہ اس قاتل کو جانتی تھیں، ان کی کوئی آپس میں بات ہوئی۔ اچھا اگر بات نہیں بھی ہوئی، انہوں نے ان کو اندر نہیں بلایا، پانی کے لیے نہیں بٹھایا، تو اسلام آباد پولیس کو وہ جو موبائل ریکارڈ ہے اس سے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے؟ یقیناً یہ آپس میں رابطے تھے، ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے۔ اب وہ کس حد تک جانتے تھے یہ اب تھوڑے وقت اس پہ تھوڑا سا لگ جائے گا، کیونکہ ملزم آلریڈی ریسٹ ہو چکا ہے، تو اس کا جب بیان قلم بند ہوگا وہ بھی چیزیں پھر سامنے آ جائیں گی، اور پھر وہ پولیس کو یقیناً یہ بتائے گا بھی کہ اس نے ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی، کیوں مارا ہے، اپنی کسی ذاتیات کی وجہ سے مارا ہے یا کسی کے کہنے پہ مارا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پیچھے کوئی اور بندہ بھی ہو سکتا ہے اس میں شامل۔ بہت شکریہ صدام مانگٹ، ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کیس کی جو اہم تفصیلات تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور رات گئے بھی ہم ثنا یوسف کے گھر کے باہر موجود تھے، ان کے خاندان کے افراد سے بھی ہماری بات ہوئی، سب کافی پریشان بھی تھے، اور ان کا یہی بتانا تھا کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی بھی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، اور وہ بھی صاف و شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اب جس طرح ذرائع سے یہ خبریں آ رہی ہے، صدام مانگٹ صاحب نے بھی آپ کے سامنے تمام تفصیلات رکھ لی کہ ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کا دوست جو ہے بتایا جا رہا ہے، خود کو وہ ثنا یوسف کا دوست جو ہے وہ بتاتا تھا، اور ان کے ساتھ رابطہ بھی تھا، تو اس بنیاد پر ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ لیکن یہ اسلام آباد جو شہری اقتدار ہے، جو اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، اور یہاں پر اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو یہ اسلام آباد پولیس کے لیے ان کی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ لیکن چونکہ رات گئے ملزم کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اب ان سے مزید تفتیش ہوگی، تحقیقات میں سامنے آئے گا کہ کس بنیاد پر انہوں نے ثنا یوسف کو جو ہے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ آیا کوئی دوستی کا معاملہ تھا، کوئی اور معاملہ تھا، یا پھر جس طرح صدام نے بتایا کہ کسی کے کہنے پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو پولیس اس تمام تر اینگل سے اس کیس کی جو تحقیقات ہے وہ کر رہی ہے، اور مزید جو تفصیل آئے گی، مزید جو چیزیں آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔